بڑے احترام پیر طریقت رہبر شریعت سبزادہ پیر سید نصیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ ڈھولہ شریف سبزادہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا بے پایہ احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ آج کی جو تقریب سعید ہے یہ امیر المومنین داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار بابی مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ہے، ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے۔ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہر سال کی طرح اس سال میں الحمدللہ اس تقریب سعید کا انتظام اور اہتمام کیا، اور کثیر تعداد میں مہمان تشریف لائے، اور سید بادشاہ کی زیر صدارت یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں آپ کی عظیم شخصیت کے حوالے سے اجمالی طور پر انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج اس پروگرام کو ہم سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور جس عظیم ہستی کی یاد میں یہ محفل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی میں ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً محبت مکمل بھی کب ہوتی ہے؟ اس وقت کہ جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، جس سے محبت کا دعویٰ ہو رہا ہے، اس کی اتباع کی جائے۔ کیا؟ اس کی اتباع کی جائے، یعنی ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کی جائے، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کی اداؤں کو اپنا کر جب اس طرح بندہ زندگی بسر کرتا ہے تو یقیناً یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میرا آقا علیہ السلام کے اس بھائی نے، کیونکہ میرا آقا فرمایا یہ میرا ویر ہے، میرا بھائی ہے۔ ابھی میں ایک روایت پیش کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام کے چچا داد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، باب مدینۃ العلم بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا ہے، فرمایا میں اور علی دونوں ایک ہی درخت سے ہیں۔ کیا؟ ایک ہی درخت سے ہیں، اور ہمارا خون بھی ایک خون ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ اس یہ محبت کا تقاضا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اگر ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کی ساری زندگی میں سے نبی پاک کی زندگی نظر آتی ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو ادا کیا، اور آنے والے محبت والوں کے لیے، پیار والوں کے لیے
محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ تعلیم، یہ سبق اور یہ فکر اپنی طرف سے دے دیا کہ لوگوں، میں نے پوری زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کردار زندگی کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اور یقیناً اگر ان کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں تو ان کی اداؤں میں سے نبی پاک کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دلوں میں رب نے ان عظیم ہستیوں کی محبت پیدا کر دی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اور ایک جملہ بڑا خوبصورت سننے والا ہے جو زبان نبوت سے نکلا ہے، جو زبان بولیے نبوت سے، زبان رحمت سے نکلا ہے، اور جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پسند تمہاری ہے، چناؤ تمہارا ہے، انتخاب تمہارا ہے، گارنٹی میری ہے۔ کیا؟ گارنٹی میری ہے اور ضمانت میری ہے۔ آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا دنیا میں کر لے تنوع کا، انتخاب کر لے، پسند کر لے، انتخاب تمہارا ہے، چناؤ تمہارا ہے، پسند تمہاری ہے، گارنٹی اور ضمانت میری ہے۔ کیا فرمایا المرء مع من احب الیہ، فرمایا جس کے ساتھ تمہاری دنیا میں محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ بھی دے۔ دنیا میں جس کے ساتھ تمہارا پیار ہوگا، تعلق ہوگا، نسبت و ارادت ہوگی، آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے، زبان رحمت سے یہ گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، نسبت ہوگی، ارادت ہوگی، محبت ہوگا، پیار، انہی کے ساتھ قیامت تمہارا سفر ہوگا، انہی کی رفاقت، انہی کی معیت اور انہی کے ساتھ تمہیں ملے گا۔ تو الحمدللہ دربار عالیہ جٹھورا شریف کی جامعہ مسجد میں آقا علیہ السلام کے پیارے داماد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے ہونے والی سالانہ تقریب سعید میں انشاءاللہ عزیز ہمارا فیصلہ، ہمارا انتخاب، ہمارا چناؤ، ہماری پسند یہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا تعلق ان عظیم لوگوں کے ساتھ ہے جو قیامت کے دن میزان پر جب رب کے دربار میں ہوں گے تو رب فرمائے گا آج تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو پھر ادھر گارنٹی میرے آقا نے دی ہے، فرمایا اگر تمہارا تعلق دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں جدھر یہ جائیں گے ادھر تم بھی جاؤ۔ اس لیے محترم جس عظیم ہستی کا ذکر، اور یہ بھی سن لیں کہ آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں۔ کیا ہے؟ بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں، بے شمار جہتے ہیں۔ ہم ایک ایک پہلو کو انفرادی طور پر بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری کیا مجال ہے اور ہماری کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس اتنا علم ہے نہیں۔ محترم ایک بات یاد رکھیں، ہم جب بھی اہل علم جو بڑے بڑے ہائی لیول کے ہیں وہ کر سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں الحمدللہ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ ایک اجمالی گفتگو ہے۔ کیا ہے؟ اجمالی، یعنی پوری زندگی پر ہماری نظر ہے، ان میں سے ایک دو ہیرے اس کی توفیق سے ہم نکالیں گے، انشاءاللہ ہم تک پہنچیں گے اور ہم اس کو اپنے دامن میں رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ صرف جب بھی اہل علم بولتا ہے نا، اس کی زبان پہ جملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو فقط حاضری لگوا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو فقط حاضری لگوا رہے ہیں، اصول برکت کے لیے ہم حاضری لگوا رہے ہیں، وگرنہ ہماری کیا مجال ہے ان عظیم ہستیوں کا ذکر ہم کریں۔ لیکن یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ارب کھرب ان گنت بار شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ان عظیم ہستیوں کی محبت پیدا کر دی، پیار پیدا کر دیا ہے۔ پھر الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری زبانوں پر ان عظیم ہستیوں کا ذکر جاری ہے، ان کے نام ہماری زبانوں پر جاری ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا زبان پہ نام جاری ہو جانا اور ان کا ذکر آ جانا، یہ بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔
یہ بھی ہمارے لیے مقصد کا ذریعہ ہے. بس ایک جملہ میں زبان پہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے اور سننے والا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ کثیر لوگ اس طرح کہہ جاتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت و سعادت نہیں ہوئی ہے. ہمارا کوئی انکار نہیں، ہم تو منکر ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کو مقام کو خانہ کعبہ کے اندر ولادت کی وجہ سے نہیں ملا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کو یہ مقام و مرتبہ، یہ عظمت، یہ شان خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ شریف کی اس حجرہ کے اندر، چار دیواری کے اندر ولادت باسعادت کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا ہے. آپ کی ولادت جہاں بھی ہوئی ہے، جو اہل علم کہہ جاتے ہیں، جہاں بھی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت الگ تھلگ ہے. یہ فقط بیت اللہ شریف کی وجہ سے نہیں ہے. اب دیکھیں، اس میں ایک مثال دیتا ہوں وہی حدیث پاک سے، اور خود راوی ہے حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار خود راوی رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے اور کثیر صحابہ کرام اور بھی تھے. بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف مخاطب ہو کے ایک جملہ فرمایا. بیت اللہ شریف سے مخاطب ہو کے ایک جملہ فرمایا کہ اے بیت اللہ، ہم مانتے ہیں کہ تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیری عزت ہے، تیرا وقار ہے، تیرا مقام و مرتبہ ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ جملہ کہہ کر اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. زبان نبوت، زبان رحمت سے جملہ بڑا خاص نکلا. فرمایا لیکن اے بیت اللہ شریف سن، میری امت کے مومن کا درجہ اور اس کی حرمت آپ سے زیادہ ہے. یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں. ہم مانتے ہیں کیا؟ ہم مانتے ہیں کہ تیری حرمت اعلیٰ ہے، تیری عزت اعلیٰ ہے، تیرا وقار اعلیٰ ہے، تیری شان و شوکت اعلیٰ ہے، تیرا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، تیری قدر و منزلت اعلیٰ. مانتے ہیں. زبان نبوت سے الفاظ ہیں، زبان رحمت کے الفاظ ہیں. ساری باتیں کر لی، کرنے کے بعد پھر بیت اللہ سے مخاطب ہو کے فرمایا اے بیت اللہ، لیکن ایک بات یہ بھی سن، میری امت کے مومن کا درجہ، اس کی فضیلت، اس کی حرمت آپ سے اعلیٰ ہے. تو خدا کی قسم یہ تو جملہ فقط مومن کے لیے ہے. تو جو ہوئی امیر المومنین، یہ تو جملہ بھی بات غور کریں، یہ تو جملہ ہے مومن کے لیے. کس کے لیے؟ مومن کے لیے ہے. تو جو ہوئی اب امیر المؤمنین، مومنوں کی امیر، اب اس کا مقام پھر کتنا ہوگا، اس کی فضیلت کتنی ہوگی. اگر آپ جملہ سنیں، ہم ولادت باسعادت کو اندر ہم اس وقت گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا عقیدہ الحمدللہ جو ہماری تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کہاں ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. اب یہاں کی جملہ لینا چاہتا ہوں، بڑا نکتہ لطیف ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، اور ان کے نام پہ ایک پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے. 16ویں پارے میں سورت کہف، اس کے بعد اگلی سورت مریم ہے، اس کا آگے سورت طٰہٰ ہے. یعنی ایک سورت کا نام سورت مریم رکھا گیا ہے، جس میں آپ کا باقاعدہ نام آ رہا ہے. بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، بغیر خامد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان و شوکت ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو آپ بیت المقدس کے بالکل اندر تھی یا قریب تھی. تو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میری بندی، بیت المقدس سے تھوڑی سی دور ہو جا. بیت المقدس سے کہ یہ احترام والی جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، اور جب عورت یہاں پیدائش ہوتی ہے تو نفاس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نفاس نپاکی ہے، اور ماہانہ جو ایام ہوتے ہیں عورت کے خاص، وہ بھی نپاکی کے دن ہوتے ہیں. حیض اس کو کہتے ہیں. حیض اور نفاس ان کا تعلق عورت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ حیض 3 سے 10
دن تک اس کی مدت ہوتی ہے، 3 یا 5 یا 10 دن. نفاس کا تعلق پیدائش سے لے کر 40 دن تک ہوتا ہے. درمیان میں عورت جب پاک ہو جائے، میں ایک بات کر رہا تھا کہ نفاس کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، میری بات پہ غور کریں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو جب مریم سلام اللہ کے ہاں آپ کے بیٹے پیغمبر کی، اللہ کے نبی کی پیدائش ہونے کا وقت آیا، رب نے فرمایا میری بندی بیت المقدس سے تھوڑی سی دور ہو جا، ناپاکی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. تو یہ مقدس جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، مقدس جگہ سے دور ہو جا. وہاں پیغمبر کی والدہ ہے، پیغمبر کی ولادت ہو رہی ہے، لیکن قربان جاؤ میرا آقا نے ویسے نہیں فرما دیا اے بیت اللہ تیری حرمت ہے، پر میری امت کے مومن کا درجہ حرمت تجھ سے آلہ ہے. ادھر مریم سلام اللہ کو رب نے بیت المقدس پاکیزہ جگہ سے دور ہونے کا حکم کیا. لیکن جب علی المرتضی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، درد عزیز شروع ہوا، پریشان ہو گئی، گھر تک کیسے پہنچوں، کیا ہو؟ آواز آئی اے علی کی والدہ پریشان نہیں ہونا. دیوار شک ہو گئی، دیوار شک ہو گئی، اور خانہ کعبہ کے اندر آواز باقاعدہ آئی اندر داخل ہو جائے. ادھر پیغمبر کی والدہ کو بیت المقدس سے نفاس کی وجہ سے دور کیا جا رہا ہے. جب علی کی باری آئی تو پیدائش خانہ کعبہ کے اندر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر 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 نعرہ حیدری. اب دیکھیں پوری روح زمین، پوری روح زمین سے جو اعلیٰ جگہ ہے وہ میقات ہے. کیا ہے؟ عام زمین جو ہے پوری کائنات کی، اس زمین سے جو اعلیٰ جگہ ہے نا، جو اعلیٰ مقام ہے وہ ہے میقات کا. یہ میں دوسرا نقطہ دے رہا ہوں. یہ میں حضرت علی مرتضی قرار صاحب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہونے والی تقریب سعید السلانہ تقریب ہو رہی ہے، اس پر میں یہ دوسرا نقطہ لطیف دے رہا ہوں. پہلا نقطہ لطیف آپ نے سن لیا، بولیے سنا ہے کہ یاد ہو گیا آپ کو؟ اب دوسرا جو نقطہ ہے وہ سننے والا ہے اور بڑا توجہ طلب ہے، بڑا توجہ طلب ہے. عام زمین سے عام زمین سے میقات جو ہے نا جگہ، یہ عام زمین سے اعلیٰ ہے. اور میقات کیوں اعلیٰ ہے؟ کہ میقات جو حد ہے وہاں سے بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے میقات کا درجہ پوری کائنات کی عام زمین سے اعلیٰ ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. اور اعلیٰ کی دلیل اور سند یہ ہے کہ وہاں سے آگے بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے. نمبر 1. نمبر 2، اب جو مکہ شریف کی زمین ہے، وادی مکہ کی جو زمین ہے، شہر جو مکہ ہے، وہ میقات سے اعلیٰ ہے. کیا؟ یہ ترتیب کو بھولنا نہیں ہے. وادی مکہ کی جو جگہ ہے، جو مقام ہے شہر کی، مثلا جس طرح یہ کانا ہے. کیا ہے؟ کانا کے بعد ایک حد ہو. کیا ہو؟ ایک حد ہو. اس حد کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں سے بندہ کوئی بھی احرام کے بغیر اندر داخل نہیں ہوگا. پھر یہ کانا شہر لے لیں، پھر شہر کانا کا درجہ وہ جگہ جو میقات ہے، وہاں سے اندر داخل ہونے کے بعد مکہ وادی کی جگہ اس میقات سے آنا ہے. وہ کیسے؟ وہ بھی سن لیں. یعنی وادی مکہ کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. رب نے وادی مکہ کی قسم اٹھا. پھر میں دونوں کو باتوں کو ملانا چاہتا ہوں. پوری دنیا کی زمین سے اعلیٰ کون سی جگہ ہے؟ میقات. بولیے میقات.
مقات کیوں والا ہے؟ اس کی دلیل میں نے یہ دی ہے